پچھلی بار کا جو ٹاپک تھا وہ تھا چغل خوری، یہی تھا نا. آج کا ٹاپک ہے تکبر یعنی گھمنڈ. اہم ٹاپک نا حضرت، یہ بلا بہت ہے ہم لوگوں مسلمانوں کے اندر. تکبر یعنی گھمنڈ. اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز میں تھوڑی سی خوبی دے دے یا 10 لوگوں سے آگے نکل جائے ہم، تو پھر ہمارے اندر اترانا پیدا ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا ایسا؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ تھوڑے سے پیسے زیادہ آ جائیں تب بھی ہم اترانے لگتے ہیں. تھوڑی سی پاور زیادہ آ جائے، بدن کی فزیکل پاور، تب بھی زیادہ اترانے لگتے ہیں. یا اس کے علاوہ کوئی بھی خوبی اللہ اگر آپ کے اندر پیدا کر دے یا میرے اندر پیدا کر دے تو ہماری فطرت کیا ہے؟ ہم شکر گزاری کی جگہ گھمنڈ شروع کر دیتے ہیں، تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں. وعلیکم السلام. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی ٹاپک پہ بہت اہم گفتگو کرنی ہے، 1 گھنٹے 9:15 سے 10:15 تک. اور بہت غور سے سننا ہے آپ کو. قرآن مقدس کی روح سے اور احادیث کریمہ کی روح سے آپ جتنا مطالعہ کریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ یہ ایسا گناہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا، پروردگار عالم یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا سوا شرک کے. ٹھیک ہے؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ معافی ہے ہی نہیں. کسی نے اگر خدا کے علاوہ کسی کو خدا مان لیا یا خدا کی صفات کے علاوہ اس کی صفات کو کسی غیر میں مان لیا تو وہ مشرک ہو جاتا ہے. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آپ نے گھمنڈ کیا، آپ نے کسی کی بے ایمانی کی، کچھ بھی کی، تو بندے سے معافی کے بعد خدا سے توبہ کریں گے، حقوق اللہ بھی معاف، اور اگر حقوق العباد بھی معاف. اور حقوق اللہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے نماز چھوڑ دی، آپ نے روزہ نہیں رکھا، تو آپ اگر توبہ کر لیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ معاف کر دے. لیکن شرک ایسا گناہ ہے وہ معاف ہونا ہی نہیں، اتنا بڑا گناہ ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ پروردگار عالم کی نافرمانی سب سے پہلی جب کی گئی تھی تو اس گناہ کی بنیاد پہ کی گئی تھی، شرک کی بنیاد پہ نہیں کی گئی تھی. آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے، حدیث پڑھ لیجئے، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں دیکھے گا کہ پروردگار عالم کے ساتھ سب سے پہلے شرک کیا گیا ہو. بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، انسانوں کو، بنی آدم کو پیدا کیا، تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جب اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو شرک کا کیا مطلب؟ شرک تو بعد میں ہوگا نا. سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی بن کے آئے، ان کے بعد سے سب خدا کی عبادت کرتے تھے، ہے نا. یہ جو بت پرستی وغیرہ یہ بعد میں شروع ہوئی، حضرت ادریس یا حضرت محلائل کے زمانے سے، ہے نا. لیکن شرک نہیں تھا. لیکن اس سے پہلے بھی پروردگار عالم کی نافرمانی کی جا چکی. وہ کب؟ جب ابلیس نے کی، شیطان نے کی. جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب میں اس آدم کے اندر روح ڈال دوں، نفخت فیہ من روحی، جب میں ان کے اندر اپنی روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب جو ہے سجدے میں گر جانا. یہ تو بڑا مشہور بات ہے، بچہ جانتا ہے. لیکن یہاں بھی ایک شخص نے نافرمانی کی. کس نے کی تھی؟ اب سوال یہ کہ اللہ کی جب سب سے پہلے نافرمانی کی گئی تو کس گناہ کی بنیاد پر؟ تکبر. کس کی بنیاد پر؟ گھمنڈ. تکبر کا مطلب گھمنڈ. امام رازی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 کی تفسیر میں نے آج ہی اس کا مطالعہ کیا ہے. امام رازی نے خود یہ بات لکھی ہے تکبر کے بارے میں، فَإِنَّهُ أَوَّلُ ذَنبٍ أَصَلَّهَ بِهِ إِبْلِيسُ، کہ تکبر اور گھمنڈ، تکبر یعنی گھمنڈ سب سے پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے ابلیس نے خدا کی نافرمانی کی. تو آپ سوچ لیجئے کہ تکبر، گھمنڈ، اترانا، خود پسندی یہ اتنی بڑی بلا ہے کہ پروردگار عالم کی نافرمانی کی شروعات ہی اسی گناہ سے ہوئی. جیسے مثال کے طور پہ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابلیس نے کون سا تکبر کیا، کون سا گھمنڈ کیا؟ ابلیس نے کون سا تکبر کیا؟ قرآن مقدس میں تفصیل موجود ہے. تقریباً 7 جگہ یہ قصہ ہے حضرت آدم کی تخلیق کا. اسی پر مستشرقین کا اعتراض ہے. تم کہتے ہو قرآن بڑا فصیح ہے، پھر ایک بات کو 7 جگہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ 7 جگہ جب قرآن لایا ہے کسی بات کو تو 7 جگہ کچھ الگ باتیں بتانا چاہتا ہے. قرآن اگر ایک لفظ کو 10 جگہ ذکر کرے تو 10 جگہ الگ معنی ہوتا ہے اس کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ مولانا غفران صاحب کی مسجد میں میں کلیئر کر چکا اس دن کہ قرآن کا اعجاز کیا ہے. اس دن تقریب میں جو لوگ موجود تھے انہیں معلوم ہوگا کہ قرآن مقدس جب کچھ کہتا ہے نا تو وہ آپس نہیں ہوتا، وہ میننگ لیس نہیں ہوتا، وہ چیز نرتھک نہیں ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی معنی نہ پایا جائے، بلکہ اس کے اندر ایسی حکمتیں اور معنی پائے جاتے ہیں جہاں تک دماغ پہنچانا پروردگار عالم کی خاص توفیق کی بنیاد پر ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر قرآن مقدس 10 جگہ ایک بات
को दोहराता है, तो 200 जगह वो अलग अलग सबक सिखाना चाह रहा है हमें। ऐसा नहीं है कि 10 जगह बात कहती तो एक जगह ही काफी थी, है ना। ये वो थोड़ी समझेगा कि जिसके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगाई हो, ये तो वो समझेगा ना जिसके दिलों में ईमान और इस्लाम की मोहब्बत हो, है ना। तो कुरान मुक़द्दस में जब परवरदिगार आलम ने इब्लीस से सबक पूछा, है ना, मा मनाअका अल्ला तस्जुद, ए इब्लीस तुझे किस चीज ने रोका सजदा करने से, यहाँ ला ज़ायदा है ना, ए इब्लीस तुझे किस चीज ने रोका सजदा करने से। जबकि इब्लीस का हाल क्या था, उसे बोला मुफस्सिरीन ने उस्तादुल मलाइका, फरिश्तों को पढ़ाता था वो, फरिश्तों का उस्ताद था वो, मुअल्लिमुल मलकूत यानी आलम मलकूत में जितने फरिश्ते थे उन सबका मुअल्लिम यानी टीचर था वो। लेकिन फिर बाद में इतना ज्यादा इल्म होने के बावजूद गुमराह होने का सबब क्या था, तकब्बुर, घमंड। क्या था? कुरान मुक़द्दस में परवरदिगार आलम ने उससे पूछा कि मा मनाअका, तुझे किस चीज ने रोका सजदा करने से, तो उसने मालूम है क्या कहा, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, ए अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया। सूरह हिज्र में मौजूद है, सूरह हिज्र में सूरह आयत नंबर 26 और 27 में तरतीब बार कि परवरदिगार आलम ने जिन्नात को इंसान से पहले पैदा किया, एक ऐसी आग से जो बगैर धुएं की थी, है ना, एक ऐसी हवा से, यानी दो जगह जिक्र है, एक ऐसी आग जो बगैर धुएं की थी, ऐसी आग जो बगैर धुएं की थी, क्लियर, और ऐसी हवा जो आग वाली थी। इसीलिए हम कहते हैं जिन्नात को आग से पैदा किया गया। तो इंसान से पहले जिन्नात पैदा हुए, ठीक है, उसके बाद इंसान पैदा हुए। तो परवरदिगार आलम ने जिन्नात को आग से पैदा किया और इंसान को मिट्टी से पैदा किया। अब ये बात तो आपको समझनी है कि कुरान मुक़द्दस ने ये जो घमंड का पहलू पेश किया है इब्लीस का, वो आपको समझनी है। कुरान ने तफसील की है, एक जगह जिक्र किया मिनल गाबीन, क्या तू घमंडी हो गया, एक जगह साफ साफ जिक्र है। लेकिन जब उसने अपने घमंडी होने का एतराफ किया तो उसमें उसने क्या कहा, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। उसने ये कहा खलक़तनी मिन नारिन, तूने मुझे आग से पैदा किया, व खलक़तहू मिन तीन, और तुमने जो आदम को, अल्लाह तूने आदम को पैदा किया मिट्टी से पैदा किया। और मिट्टी की फितरत है वो नीचे रहती है, मिट्टी की फितरत क्या है, वो कदमों में पड़ी रहती है, और आग की फितरत क्या है, वो ऊपर जाती है। तो उसने कहा जब मेरी फितरत है ऊपर जाना तो मैं ज्यादा मर्तबे का हुआ ना, मेरा मर्तबा बड़ा हुआ, तो जिसका मर्तबा बड़ा है वो छोटे मर्तबे के सामने कैसे झुक जाएगा। ये था घमंड, समझ गए घमंड क्या था उसे, यही था। उसने कहा कि खलक़तनी मिन नारिन, कि तूने मुझे आग से पैदा किया है, आग की फितरत है वो बुलंदियों पे जाती है, कभी नीचे नहीं जाती, है ना, और तूने जो इसे पैदा किया है इसे मिट्टी से पैदा किया है ना, और ऐसी मिट्टी कि जिसके बारे में कुरान में कहा बजबजाती हुई, बजबजाती का मतलब इतनी वो सड़ गई थी कि उसमें आवाज पैदा हो गई थी, है ना। यहाँ बजबजाती का मतलब वो नहीं है ढोल वाला बजना, ठीक है, बजबजा हम बोलते नहीं है कि मिट्टी बजबजा गई है, जब बहुत ज्यादा वो वैसी हो जाती है पानी डाल के। एक अंबानी वाले वो थे बड़े वालों वाले, तो इसी आज से इस्तेमाल कर रहे थे, कह रहे थे देखो कुरान ने कहा बजबजाती हुई, तो मैंने कहा तो क्या मतलब कि यहाँ से बजना साबित हो गया। तो मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, अगर आप लोगों के हाथ में कुरान आ रहा तो आप कुछ का कुछ कर दे। भैया ये किसी की कई कॉल आ चुकी, बात कर लेना फोन है साइड में लगे, कोई परेशान लग रहा है, 5-6 कॉल आ गई, बाहर जाकर बात कर लीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम बैकुल वल सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो समझ गए, बज बजाने का मतलब वो बजना नहीं है, रिंगिंग नहीं, बज बजाने का मतलब रूटन, एकदम सड़ जाना बहुत ज्यादा। और फिर जब उस मिट्टी से कुछ बनता है तो फिर उसके अंदर वो ढोल टाइप बनती है तो आवाज होती है, समझ गए। तो कुरान मुक़द्दस ने दोनों की तख्लीक का जिक्र किया, शैतान जिन्न है, इब्लीस कौन है, वो मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है कि मलाइका में से है या जिन्न है, लेकिन कुरान ने सरी तौर पे कहा काना मिनल जिन्न, शैतान कौन था, जिन्न। तो इब्लीस जिन्न था तो आग से पैदा हुआ, फिर उसने अपनी फितरत बताई कि मेरी फितरत में आग है और आग बुलंद होती है, और आदम की फितरत में मिट्टी है, मिट्टी नीचे रहती है, तो मेरा मर्तबा बुलंद हुआ ना, और मेरे रब फिर तू मुझे इसके सामने झुकने के लिए क्यों कह रहा है। इसका मतलब उसके अंदर यही इतराना पैदा हुआ कि मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं आदम से क्या हूँ, हाँ, यही सबसे पहला गुनाह था जिसकी बुनियाद पर परवरदिगार आलम की नाफरमानी की गई। क्लियर बात, मसला क्लियर। अब जो है आपको ये समझना है कि तकब्बुर, ये जो घमंड है, इसकी नहूसत क्या है। जब किसी मोमिन के अंदर ये गुनाह दाखिल हो जाता है तो उसके दिल का और दिमाग का हाल क्या होता है, फिर मरने के बाद उसकी हालत क्या हो।
تکبر کے بارے میں قرآن مقدس نے جگہ جگہ فرمایا. انسان جب گھمنڈ کرتا ہے تو سامنے والے سے تمیز سے بات نہیں کرتا, منہ ٹیڑھا کر کے بات کرتا ہے نا. اگر میرے اندر بڑکپن پیدا ہو گیا پھر میں آپ سے منہ سیدھا کر کے بات نہیں کروں گا, ٹیڑھا کر کے. تو قرآن نے اس کا علاج کیا. قرآن نے کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, جب تم لوگوں سے بات کرو تو اپنے منہ کو ٹیڑھا مت کرو. جب لوگوں سے بات کرو تو اپنے منہ کو ٹیڑھا مت کرو. فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پر اترا کے مت چلو, زمین پر اکڑ کر اور اترا کر مت چلیں. تو قرآن مقدس نے آخرکار ان چیزوں کی نصیحت کی, لیکن ہم مسلمانوں کو یہ چیزیں دکھتی کیوں نہیں؟ صرف ہمیں 5 ٹائم کی نماز دکھتی ہے بس. ہر کوئی دعوت دے گا نماز کی, ہر کوئی دعوت دے گا روزے کی, ان چیزوں کی دعوت کون دے گا؟ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جنت کے اندر لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر, جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو آخرکار جنت میں نہ جانے والے اعمال میں سے یہ گھمنڈ بھی تو ہے. اس کے بارے میں کوئی گفتگو کیوں نہیں کرتا؟ نہیں کریں گے, کیونکہ اگر کریں گے تو خود پھنسیں گے, ہے نا. کیونکہ کہیں نہ کہیں ہر شخص کے اندر کسی نہ کسی چیز کو لے کے کبر پایا جاتا ہے. تو پروردگار عالم سے دعا کیا کریے اللہ تعالیٰ اس گھمنڈ جیسی بلا سے ہمیں بچائے. گھمنڈ کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دوں سمپل الفاظ میں. گھمنڈ کہتے اس چیز کو ہے آپ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھیں, یہ گھمنڈ ہے. آپ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھیں. اب یہ بہتر سمجھنا کسی چیز میں ہو سکتا ہے, چاہے پیسے میں ہو جائے, دولت میں ہو جائے, علم میں ہو جائے, کپڑے پہننے میں ہو جائے, فزیکل پاور میں ہو جائے, کسی بھی چیز میں. آپ کے دماغ میں ہو جائے کہ آپ کے اندر دماغ زیادہ ہے اور آپ کے سامنے کوئی کم علم ہے پھر آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں, ہے نا. تو یہ سب چیزیں گھمنڈ میں آئیں گی. آپ کو معلوم ہے ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ پچھلی قوموں میں جو عذاب آئے تھے وہ شرک کی وجہ سے آئے اور کوئی سبب ہی نہیں تھا. اگر ابھی میں تفصیل کروں گا نا کسی دن اس ٹاپک پہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے ٹاپک پہ اگر میں آؤں گا, ہو سکتا ہے میں چلا جاؤں, اگر ہوا تو آؤں گا, تو اسی ٹاپک پہ آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی قومیں آئیں اور ہر قوم کے عذاب کا سبب کیا تھا. ہر قوم پر جو خدا کا عذاب نازل ہوا اس کا سبب صرف اور صرف کیا ہوا. یہ اسٹوریج فل ہو گئی, ہٹا دو فون کی اگر ضرورت نہیں, ہٹا دو, اسٹوریج فل ہو گئی شاید, ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, بہت غور سے سننا, بہت حکیم تھی گفتگو ہے, کہ قرآن مقدس نے جتنی قوموں کا ذکر کیا, قوم نوح علیہ السلام, حضرت نوح کی قوم, حضرت نوح کی قوم کے بارے میں جانتے ہیں ہم لوگ, تو چند دن سے آپ کے سامنے کچھ بتا رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. کتنے سال؟ اور 950 سال کی تبلیغ کی محنت کا نتیجہ کیا نکلا معلوم ہے؟ صرف 80 لوگ ایمان لائے. کتنے لوگ؟ بتایا جاتا ہے روایتوں میں کہ 40 مرد 40 ہوتے ہیں, سمجھ گئے. تو اتنی محنت کے باوجود بھی آدمی دین نہیں سیکھتا تھا, اور ہم یہ سمجھے کہ ہم چند تقریروں میں لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں تو یہ ہماری خام خیالی ہے. سمجھ رہے؟ انسان کی زندگی نکل جاتی ہے تب کہیں ایک آدمی کو وہ سدھار پاتا ہے.